اللہ رب العزت نے انسان نو والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آن دا حکم فرمایا ہے، اور بالخصوص خالق کائنات نے والدہ دے نال حسن سلوک دے نال پیش آن دا تاکیداً ذکر فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ پاک نے والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آؤ یہ دی تاکید فرمائی۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن، انہاں لفظاں دے اندر خالق کائنات نے پھر علیحدہ تو انسان دی ماں دا ذکر فرمایا ہے کہ بندہ اپنی ماں دے نال حسن سلوک دے نال پیش آئے اور اپنی ماں دی خدمت کرے، اپنی ماں دے حکم دی اطاعت کرے۔ ایتھے تک علماء کرام نے فرمایا کہ اگر بندہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور والدین نو خبر نہ ہوئے، ماں نو خبر نہ ہوئے کہ بیٹا نفلی نماز پڑھ رہا ہے، ماں اپنے پتر نو پکارے تو فرمایا بیٹے تو ضروری ہے کہ نفل چھوڑ دے، پہلے ماں دی خدمت اندر حاضر ہو جائے، اپنی ماں دی خدمت کرے، ماں جو حکم کرے وہ دی اطاعت کرے، اپنے ماں دے حکم دی فرما برداری کرے۔ اس تو بعد جو نفل ختم کیتے نے، جو نفل توڑ کے گیا سی، انہاں نفلاں نو دوبارہ پڑھ لے، انہاں دا اعادہ کر لے۔ یعنی نفل پڑھنا بھی ضروری نے۔ نفل انسان جس وقت شروع کر کے توڑ دے تو پھر واجب ہو جاندے نے، پہلے تو نفل سی پھر واجب ہو گئے، پھر وہ پڑھنے ہی پڑھنے نے اور وہ ضروری ہو گئے۔ لیکن ماں دی شان کتنی، ماں دا مقام کتنا بڑا ہے کہ فرمایا اگر نفل پڑھ رہے ہو ماں نو خبر نہیں اور ماں نے آواز دے دیتی تو بیٹے تو ضروری ہے کہ نفل چھوڑ دے، پہلے اپنی ماں دی جا کے خدمت کرے، ماں دی خدمت اندر حاضر ہو جائے، اور جس وقت ماں دی اطاعت کر لے، ماں جو حکم کرے اس نو پورا کر لے تو فرمایا پھر آ کے اپنے نفلاں نو ادا کرے، پھر انہاں نفلاں دا اعادہ کر لے۔ یعنی یہ کتنا بڑا حکم ہے جو ماں دی خدمت واسطے اور ماں دی اطاعت واسطے فرمایا گیا۔ آباب وقار، ماں اگر شریعت مطہرہ کے مطابق انسان نو کوئی بھی حکم دے تو شریعت یہ کہندی ہے کہ ماں دے اس حکم کی اطاعت کرنا انسان تے ضروری ہے، اور قرآن و حدیث نے اس نو ضروری قرار دیتا ہے کہ اگر ماں دا حکم شریعت کے مطابق ہے تو بیٹا اپنے ماں دے حکم کی اطاعت کرے۔ لیکن اگر ماں شریعت تو ہٹ کے حکم دے تو فرمایا پھر بیٹے تے ضروری نہیں کہ اپنے ماں دی حکم دی اطاعت کرے، پھر وہ نافرمانی کرے، پھر وہ اطاعت نہیں کرے گا۔ اگر ماں شریعت تو ہٹ کے حکم دے رہی، شریعت کے مطابق ہے، پھر تو ضروری ہے کہ اپنی ماں دے حکم دی اطاعت کی جائے۔ لیکن اگر شریعت تو ہٹ جائے ماں تو پھر انسان تے ضروری نہیں کہ اپنے ماں دی حکم دی اطاعت کرے۔ جس طرح کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے تاجدار انبیاء، رسول کبریاء، سیدہ آمنہ دلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا اور آپ نے دین اسلام نو قبول کیتا تو آپ دی ماں نے آپ نو روکیا، اور ماں کہنے لگی کہ تو اپنا دین چھوڑ کے ایک نواں دین اختیار کر لیا ہے، لہٰذا تو اپنے دین تے واپس آ جا، اور جتنی دیر تک تو واپس نہیں آئے گا میں نہ کچھ کھاواں گی نہ کچھ پیاں گی۔ اور روایت لفظ نے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ماں نے پورا دن نہ کچھ کھادا نہ کچھ پیتا۔ جب اگلا دن آیا تو ماں سخت تکلیف دے اندر ہے، سخت اذیت اندر ہے۔ اگلا دن بھی گزر گیا اور ماں کمزور ہو رہی ہے، ماں دی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور سارا منظر بیٹے کی آنکھاں دے سامنے۔ لیکن جس وقت جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں دی صورتحال دیکھی تو آپ نے ماں دے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی۔ یہ نہیں سوچیا کہ ماں مر جائے گی اگر نہیں کھائے پیے گی تو چلو میں معاذ اللہ اس دین کو چھوڑ کے اپنے پرانے دین تے آ جانا، بلکہ بیٹے نے اپنا موقف ماں نو سنا دیتا۔ کہنے لگے اماں جی یہ تے ایک جان ہے جدی تسی مینوں دھمکی دیتی ہے کہ بیٹا میں نہیں کھاواں گی نہیں پیاں گی، اپنی جان نو میں قتل کر داں گی اور تو یعنی مشہور ہو جائے گا، لوگ تینوں تیری ماں دا قاتل کہیں گے۔ تو جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اماں جی تو تے ایک جان دی بات کر رہی ہیں، خدا تینوں 100 جانا بھی عطا کرے اور تو 100 مرتبہ میری آنکھاں دے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جائیں
تو میں تینوں 100 مرتبہ مردیاں تے ویکھاں گا لیکن محمد مصطفیٰ دے دین نو میں نہیں چھوڑاں گا، حضور دا کلمہ میں نہیں چھوڑاں گا۔ تو دین اللہ رب العالمین نے مینوں عطا فرمایا ہے، 100 مرتبہ تو اپنی جان نو قتل کر، 100 مرتبہ میری نظروں کے سامنے تڑپ تڑپ کے تیری جان نکل جائے، اما میں تینوں 100 مرتبہ مردیاں تے ویکھاں گا لیکن میں تیری اطاعت نہیں کراں گا۔ میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ دے دین نو نہیں چھوڑاں گا، میں اس دین نو اپنایا ہے تو میں مرد دم تک مصطفیٰ دے دین تے قائم رہاں گا، میں ہمیشہ حضور دے دین تے قائم رہاں گا۔ جدوں ماں نو پتہ چل گیا کہ میں جنہ مرضی زور لگا لاں، میں جو مرضی کر لاں، میرا بیٹا میری بات نہیں منے گا، تو ماں نے کھانا بھی شروع کر دیتا، ماں نے پینا بھی شروع کر دیتا۔ تو اب بھی وقت بہرحال یہ شریعت کا مسئلہ ہے جی کہ جس وقت ماں شریعت کے مطابق حکم دے تو بیٹے تو ضروری ہے کہ اپنی ماں دے حکم کی اطاعت کرے، اور اگر ماں شریعت تو ہٹ کے اپنے بیٹے کو کوئی حکم دے تو فرمایا پھر اولاد تے ضروری نہیں کہ اپنی ماں کی فرما برداری کرے۔ ماں بڑی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اور ساڈے بزرگان دین اور ساڈے اسلاف نے سانو یہ سبق پڑھایا ہے کہ جناب بڑیاں لمبیاں چوڑیاں عبادتاں اور ریاضتاں کر کے بھی انسان نو وہ مقام نہیں ملتا جو مقام اللہ بندے دی ماں دی دعا دی برکت نال عطا فرما دیتا ہے۔ ماں دی دعا دی برکت نال جو مقام انسان نو نصیب ہو جائے تو جناب بڑے بڑے چلے تے بڑے بڑے مجاہدے، یعنی عبادت ریاضت دا ایک اپنا مقام ہے، لیکن ماں باپ نو چھوڑ کے صرف عبادت تے زور دیتا جائے یا ماں باپ دی نافرمانی کر کے صرف عبادت اور ریاضت تے زور دیتا جائے تو فرمایا او مقام انسان کدی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنے فرائض نو ادا کرو، نال اپنی ماں نو راضی رکھو، اپنے والدین دی خدمت کرو، اپنے والدین نو راضی رکھو، ماں دے کولو ماں دے دل چو دعا لو۔ اور بڑے اولیاء اکرام نے جنہاں نو خالق کائنات نے ماں دی دعا دی برکت نال بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، بڑا اعلیٰ منصب عطا فرمایا۔ جناب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دی بات اسی بارہا سنی ہے کہ سردی دا موسم ہوئے اور جناب رات دا وقت ہوئے اور ماں اپنے بیٹے دے کولو پانی طلب کرے اور پانی گھر دے اندر موجود نہ ہوئے، جناب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ پانی والا برتن لے کے جناب پانی لین واسطے چلے جان، جدو پانی لے کے واپس آن تے ماں سو جائے۔ بارہا اسی یہ بات سنی ہے کہ ماں حالت نیند اندر چلی جائے، اور بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں پانی ماں دے سرانے رکھ دینا، جدو ماں اٹھے گی خود ہی اٹھائے گی تے پی لے گی، بلکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ ماں دے سرانے پانی لے کے کھڑے رہے۔ اور ایتھ تک فرمایا گیا، فرمایا سردی دی رات سی اور فرمایا کہ جس وقت پانی برتن چو باہر آندا تو پانی جڑا ہے وہ ہاتھ اور برتن دے درمیان دے اندر آ کے جناب وہ سردی دی وجہ تو جم گیا اور برتن جڑا ہے وہ ہاتھ دے نال ٹچ ہو گیا، ہاتھ دے نال جم گیا۔ جس وقت ماں نے آنکھ کھولی دیکھا بیٹا جناب سرانے پانی دا برتن لے کے کھڑا ہے، اور جس وقت ماں نو پانی پیش کیتا گیا اور آپ نے وہ برتن اس پیالے نو جناب جس وقت اس طرح کھینچیا تو فرمایا آپ دا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا اور ہاتھ وچوں خون جاری ہو گیا۔ جس وقت ماں نے ساری صورتحال دیکھی تو ماں نے رب دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی، میرے مالک میں اپنے بیٹے تے راضی ہاں، تو بھی میرے بیٹے نال راضی ہو جا، میں بایزید تے راضی ہاں، میرے مالک و مولا تو بھی میرے بیٹے تے راضی ہو جا۔ اے ماں دی دعا سی جناب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کولو جس وقت پوچھا جاندا کہ جناب اللہ نے آپ نو جو مقام ولایت عطا فرمایا تو اتنی بڑی شان و عظمت رب العالمین نے آپ نو عطا فرمائی، ایک کس وجہ تو اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا؟ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ دا ایک ہی جواب ہوندا سی، فرمایا رب نے جو اتنی شان عطا فرمائی، جو اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا، جو اللہ نے اتنی عزت اور اتنی عظمت عطا فرمائی، اگر میرے کو پوچھو اے سارا میری ماں دیاں دعاواں دا صدقہ ہے، اے میری ماں دی دعا دا نتیجہ ہے، اے میری ماں دی دعا ہے کہ اللہ پاک نے میری ماں دی دعا دی برکت نال مینوں اتنی بڑی شان عطا فرمائی، اتنا بڑا مینوں مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اتنی رب العالمین نے مینوں عزت عطا فرمائی۔ فرماتے نے جو کچھ بھی رب نے مینوں عطا کیتا ہے، اگر میرے کو پوچھو میں ماں دی خدمت کیتی ہے، ماں نے میرے واسطے دعا کیتی ہے، اللہ نے مینوں اتنا بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ اسی بتا رہے ماں ہے، یہ ماں ہے کہ ماں دعا کرے تو اللہ پاک کتنی بڑی شان عطا فرماتا ہے، اللہ پاک کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیم بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ نے آپ دی زبان اندر کچھ لکن سی، آپ نے 10 سال تک سورہ فاتحہ دا علم حاصل کیتا اور سورہ فاتحہ نو آپ سکھ دے رہے، سورہ فاتحہ نو کس انداز نال پڑھنا ہے، یعنی 10 سال تک آپ سورہ فاتحہ دی تعلیم حاصل کر دے رہے، لیکن 10 سال اندر کوئی نتیجہ نہیں نکلے، کوئی زبان دا معاملہ، کوئی ذہن دا معاملہ، تو آپ جناب 10 سال تک سورہ فاتحہ دا علم حاصل کر دے رہے، سورہ فاتحہ دا علم سکھ دے رہے، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ جس وقت 10 سال دا عرصہ گزر گیا تو آپ دو استاد گرامی نے آپ نے فرمایا کہ پتر ماں ہے، عرض کیتا جی والدہ ہے، فرمایا اپنی ماں دے کول جا،
اور اپنی ماں نو جا کے کہے کہ تیرے واسطے دعا کرے. جدو ماں دعا کرے گی نا تو پھر دیکھی جو 10 سال اندر تینوں نہیں ملیا، جدو ماں دعا کرے گی اللہ تینوں عطا فرما دے گا. جو 10 سال اندر تینوں نصیب نہیں ہویا، جدو ماں دعا کرے گی نا تو اللہ پاک عطا فرما دے گا. ماں دی دعا دے اندر بڑا اثر ہے. آپ اپنے گھر گئے، زمانہ طالب علمی ہے، 10 سال گزر گئے، سورہ فاتحہ تھی. جس وقت اپنے گھر گئے جا کے اماں دی بارگاہ چرس کیتا، ماں جی میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ پاک مینوں میرے مقصد اندر کامیابی عطا فرمائے. جس وقت ماں نے دعا کی تھی نا، ماں نے جس وقت دعا کی تھی تو فرمایا کہ جناب سلیم بن ایوب جنہوں نے 10 سال دا عرصہ گزر گیا لیکن بات نہیں سی مر رہی، یہ تو ماں نے دعا کی تھی. فرماتے نے پھر میں نکلیا اور جا کے میں علم حاصل کیتا. لیکن پھر جو آپ دا انداز سی، جو انداز گفتگو سی، اور جو مخالفین دے نال آپ دا گفتگو کرن دا انداز سی، اور انہاں دے نال مناظرہ کرن دا انداز سی، اور اللہ نے آپ نو جو علم عطا فرمایا، رب نے جو علم دے خزانے عطا فرمائے، پھر آپ دے استاد بھی آپ دے ناز کرتے ہوندے سی. استاد بھی ناز کرتے ہوندے سی کہ اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا، علم دا سمندر اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے. اور یہ سارا کچھ ملیا کیویں؟ اے ماں دی دعا دی برکت نال اللہ نے عطا فرمایا ہے، ماں دی دعا دی برکت نال. ورنہ 10 سال لگے رہے لیکن جناب کوئی کامیابی نہیں ملی. جس وقت گھر گئے جا کے ماں دے کولوں دعا کروائی تو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرما دی تھی. پھر رب العالمین نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، پھر خالق کائنات نے علم دے خزانے عطا فرما دیتے. تو ابا بسی وقار بہت سارے اولیاء کرام نے جنہوں نے اللہ پاک نے اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مقام و مرتبہ، مقام ولایت اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو رب العالمین نے ماں دی دعا دی برکت نال عطا فرمایا. سانو قدر نہیں، اسی سمجھتے نہیں. اور جنہاں لوگوں کو قدر سی، جو لوگ جانن والے سی اور جنہوں نے پتہ سی کہ والدین دا مقام کتنا ہے اور ماں دی شان کتنی ہے، ماں دی عظمت، اور ماں کو اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ لوگ بڑے بڑے اپنے وقت دے بزرگ اور بڑے بڑے اکابر حضرات اندر وہ شمار ہوندے نے، لیکن ماں دی خدمت اپنے ہتھاں دے نال کر رہے. اپنے گھر دے اندر جھاڑو ماں دے کولوں پکڑ کے اپنے ہتھاں نالوں خود جھاڑو لگا رہے، اپنی ماں نو راضی کر رہے. پتہ ہے، جانتے ہیں کہ سانو جو بھی ملنا ہے ماں دی خدمت نال ملنا ہے، سانو جو بھی ملنا ہے ماں نو راضی کرن نال اللہ پاک نے عطا فرمانا ہے. ایک بزرگ ہے حضرت قحمص رحمۃ اللہ علیہ، آپ دے بارے روایت اندر بات ملتی ہے کہ آپ کی بہت لمبی چوڑی مزدوری نہیں سی کرتے، آپ چونے وغیرہ دا کم کرتے سی، اور جو آپ نے کمانا وہ اپنی ذات تے خرچ کرنا، اپنی والدہ تے خرچ کرنا. اور فرمایا کہ جس وقت بھی انہوں نے گھر آنا تو اپنی والدہ واسطے پھل ضرور لے کے آنا. اپنے گھر واپس آ رہے نے اپنے کام تو فارغ ہو کے تو اپنی والدہ واسطے پھل لازمی لے کے آتے سی. یہ انہوں دا طریقہ ہے زندگی سی اور زندگی دا طریقہ کار سی. اور میں بڑی بار یہ بات کرنا کہ ماں چلی جائے تو ماں دی کل خانی تے پراتاں بھر بھر کے پھل دیاں رکھیاں جان، لیکن زندہ ماں نو کدی پھل نہ لیا کے دیتا ہوئے، اے ایک سارے ثواب ہے، اے دا فائدہ ہے، اے دا میں منکر نہیں، لیکن اے دے نالو اے ٹھیک سی نا کہ اپنی ماں جس وقت زندہ سی تو اپنی ماں دی خدمت کیتی جائے، اپنی ماں نو لیا کے پھل دیتا جائے. ساری عمر ماں پھل واسطے ترستی رہی، لیکن جدو وصال کر جائے تو پھر جناب ماں دے نام دیاں وہ پھلاں والیاں پراتاں بھر بھر کے جناب لوگوں کھلائیاں جان. ساری عمر ماں نو جناب پہنن واسطے سوٹ نہیں ملیا، لیکن جان تو بعد ماں دے نام دے سوٹ جناب لوگوں دے اندر غرباء دے اندر تقسیم کیتے جان. یہ سارا کچھ اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، یہ میں انکار نہیں کر رہا، یہ سارا کچھ اپنی جگہ تے ٹھیک ہے. لیکن اگر ماں باپ زندہ نے تو زندہ دی قدر کرو، اگر ماں باپ زندہ نے تو زندگی دے اندر جناب انہوں نے پھل لیا کے دیو. تو آپ نے جس وقت بھی اپنے کام کاج تو فارغ ہونا، واپس اپنے گھر آنا، آپ نے اپنی والدہ واسطے پھل لازمی لے کے آنا اور کمانا اتنا کہ اپنا گزارا ہو جائے، اپنی ماں دا گزارا ہو جائے، بس اس تو اوپر نہیں. مڑ کے آپ نے جلدی واپس گھر آنا، آگے ماں دی خدمت کرنی اور ماں نو گھر دے اندر جھاڑو بھی نہیں لگا دینا. جھاڑو اگر ماں لگا رہی ہے پکڑ لینا، خود اپنے گھر دے اندر جھاڑو لگانا. اور حالانکہ بڑا نام ہے اور اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اب ابھی وقار کوئی جانن والا کسی دوست نے ایک جناب تھیلی درہم و دینار دے نال بھر کے انہاں دی بارگاہ دے اندر بھیجی، اور بھیجن دا مقصد یہ سی کہ تسی اس رقم دے نال کوئی ملازمہ رکھ لو، تسی کام تے چلے جایا کرو، اپنا روزگار سنبھالو، اور وہ ملازمہ تہاڈی ماں دی خدمت کریا کرے گی، تہاڈی ماں دی خدمت کرے گی، اور اے دے وچوں تسی جناب انہوں معاوضہ دیندے رہو. ایک تھیلی جناب اس نے بھر کے بھیج دیتی کہ اے نال تسی کوئی ملازمہ رکھ لو اور وہ ملازمہ تہاڈی ماں دی خدمت کرے. تو جس وقت جناب وہ تھیلی بھیجی گئی
تو آپ نے تھیلی ایک کہہ کے واپس کر دیتی. فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور آ کے میری ماں دی خدمت کرے, میں اپنی ماں دی خود خدمت کرنا چاہنا. میں اپنی ماں دی میں خدمت کراں گا تو اپنے ہتھاں دے نال میں اپنی ماں دی خدمت کراں گا. میں کوئی ملازمہ نہیں رکھنا چاہنا, میں کوئی خادمہ نہیں رکھنا چاہنا. جناب ماں نو کسے ملازمہ دے سپرد کر دیتا جائے, ماں نو کسے خادمہ دے سپرد کر دیتا جائے, یا ماں نو اپنی بیوی دے ہی سپرد کر دیتا جائے, اور تیری ماں دے نال کیسا دا رویہ ہے, تیری ملازمہ دا تیری ماں نال کیسا انداز ہے, اور جناب وہ کیسا سلوک تیری ماں دے نال کر رہی ہے, بیٹے نو خبر بھی نہ ہوئے, تو فرمایا کہ لے جاؤ اپنی تھیلی, مینوں اس رقم دی ضرورت نہیں, یہ میری ماں ہے, میں اپنی ماں دی خدمت کر کے کوئی احسان نہیں کر رہا, انہاں دی خدمت کرن دا تے میرے رب نے حکم فرمایا ہے, انہاں نال پیار کرن دا, انہاں دے نال اچھا سلوک کرن دا میرے رب نے حکم فرمایا ہے. فرمایا لے جاؤ تھیلی, مینوں دی کوئی ضرورت نہیں, مینوں کسے ملازمہ دی یا کسے خادمہ دی مینوں کوئی ضرورت نہیں, اے میری ماں ہے اور میں اپنے ہتھاں دے نال اپنی ماں دی خدمت کراں گا. اے میرے تو بوجھ نہیں, میں اپنے ہتھاں دے نال اپنی ماں دی خدمت کراں گا. تو جنہاں نے ماں دی خدمت کیتی ہے نا, اپنی ماں نو راضی کیتا ہے, پھر اللہ نے انہاں نو بڑے اعلیٰ مقام عطا فرمائے نے, اللہ نے بڑیاں بلندیاں عطا فرمائیاں, رب نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں. تابعین دے اندر آپ دا شمار ہوندا ہے, تابعین اندر, اور مشہور تابعی بزرگ نے حضرت تلق رحمت اللہ علیہ. آپ ماں دا کس قدر ادب کرنے والے سی, آپ کی سیرت اندر بات موجود ہے کہ ماں جس کمرے دے اندر موجود ہوندی سی نا, آپ اس کمرے دی چھت تے چلنا بھی گوارا نہیں سی کرتے کہ اس کمرے دے اندر میری ماں موجود ہے. یعنی جو ماں باپ دا ادب کرنے والے سی, جو ماں باپ دا احترام کرنے والے سی, جو سمجھن والے سی کہ انہاں نو اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آج جناب سانو خبر ہی نہیں, ایسے ایسے احباب نے کہ جناب اگر ماں دے نال اچھی آواز دے نال بات بھی ہو جائے نا, وہ کفارے دے اندر 2 غلام آزاد کر رہے ہیں. پڑھو کتاباں کہ جناب اگر ماں نال گفتگو ہو رہی ہے اور ماں دی آواز تو اپنی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی, تھوڑی اونچی ہو گئی, تو جناب یہ فکر ہے کہ پکڑ نہ ہو جائے, اللہ پاک گرفت نہ فرما لے. تو جناب اپنی اس غلطی دا کفارہ کس انداز نال ادا کر رہے ہیں کہ جناب اس کفارے دے اندر 2 غلام آزاد کر رہے ہیں, 2 غلام آزاد کر رہے ہیں. تو ہن تے اللہ معاف کرے, اچھی کی بولنا ہے, اسی اپنے والدین نو گالی دین تک جانا. میں لعنت دا مستحق ہے وہ بندہ جو اپنے والدین نو گالی دے. صحابہ بڑے پریشان اور بڑے حیران ہو کے انہوں نے حضور دی بارگاہ چرس کیتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کوئی اپنے والدین نو بھی گالی دے سکتا ہے, کیا کوئی اپنے والدین نو بھی گالی دے سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, یعنی صحابہ کرام دے وہم و گمان وچ بھی نہیں کہ کوئی بندہ اپنے والدین نو گالی دے. انہوں نے کہا حضور کیا کوئی اپنے والدین نو بھی گالی دے سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو یہ طریقہ بیان فرمایا, حضور فرماتے ہیں ڈائریکٹ نہیں, بلکہ کوئی کسی دی ماں نو برا کہے گا, وہ ایدی ماں نو برا کہے گا, انہیں کسی دی ماں نو گالی نہیں دیتی, انہیں اپنی ماں نو گالی دیتی ہے. یعنی یہ طریقے دے نال کوئی کسی دے باپ نو برا کہے گا, وہ ایدے باپ نو برا کہے گا. تو فرمایا انہیں اپنے والدین نو گالی دیتی ہے, یعنی ڈائریکٹ گالی نہیں دے رہے, کسی دے والدین نو برا بلا کہہ رہے, اگوں بدلے دے اندر وہ ایدے والدین نو برا بلا کہہ رہے. نبی علیہ السلام نے اس طریقے نو بیان فرمایا اس طریقے دے نال کہ جناب کسی دے والدین نو برا بلا کہے گا, وہ بدلے اندر ایدے والدین نو برا بلا کہے گا, اور یہ اولاد جو اپنے والدین نو گالی دے رہی. تو صحابہ کرام حیران ہو گئے. تو احباب ذی وقار نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ جو اس طریقے دے نال کسی دے والدین نو برا بلا کہے, اگوں ایدے والدین نو برا بلا کہے, یعنی حضور دی مذمت بیان کر رہے ہیں. تو جو ڈائریکٹ اٹھ کے جڑا بیٹا خود اٹھ کے اپنے والدین نو گالی دے, جو خود اٹھ کے اپنی ماں نو برا بلا گئے, جو خود اٹھ کے اپنے باپ نو برا بلا گئے, وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے, کتنا بڑا جناب وہ بد نصیب ہے. اور سنیے ماں دا مقام, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ, کتنی عظیم شخصیت ہے, اور بزرگان دین اندر آپ دا بڑا نمایاں نام ہے, اولیاء اکرام دی لسٹ اندر بڑا نمایاں نام ہے جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا. آپ دی بارگاہ دے ایک آدمی آیا, اس نے آگے کیا کہ میں قرآن پاک دی تلاوت کرنا, پچھلے ٹائم شام دے ٹائم میں قرآن پاک دا علم حاصل کرنا اور قرآن پاک دی تعلیم حاصل میں کر رہے ہیں, اور وہی ٹائم ہے ساڈے گھر اندر کھانا کھان دا, میں قرآن پاک دا علم حاصل کر رہا ہونا, لیکن دسترخوان تے بیٹھ کے میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوندی کہ میرا بیٹا آئے تو میں اپنے بیٹے دے نال کھانا کھاؤں, میرا بیٹا میرے نال کھانا کھائے. ماں انتظار کر رہی, میں بڑی باری ماں نے سمجھایا کہ ماں تو کھا لیا کر, میرا انتظار نہ کریا کر, میں خود ہی آ کے کھا لاں گا, لیکن میری ماں نہیں ہٹ دی. میری ماں کہتی پتر میں تیرے نال ہی کھانا ہے, میں تیرا انتظار کراں گی, جدوں تو آئے گا اپا رل کے کھانا کھاواں گے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر سوال آیا کہ جناب یہ دسو میں قرآن پڑھدا رہواں یا اپنی ماں دے نال جا کے کھانا کھایا کر, ماں انتظار کرتی رہے میں قرآن پڑھدا رہواں, یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ میں قرآن دا علم حاصل کرتا رہواں, ماں دسترخوان تے بیٹھی انتظار کرتی رہے, جس وقت میں پڑھ کے فارغ ہوواں گا تو میں جاواں گا اپنی ماں دے نال کھانا کھا لواں گا. سنیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا جواب,
آپ فرمان لگے کہ تو قرآن دی تلاوت بعد اندر کریں، قرآن دا علم بعد اندر حاصل کر لیں، یہ واسطے تینوں پھر ٹائم مل جائے گا۔ اگر ماں تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرے تو بغیر کھانا نہیں کھا رہی، تو فرمایا تو اپنی ماں دے کول جا، جا کے اپنی ماں دے نال کھانا کھا، اپنی ماں نو انتظار نہ کروا۔ فرمایا کہ اگر تیری ماں تیرے تے راضی ہو گئی، اگر تو ایک کام اختیار کر لیا کہ جا کے ٹائم دے اپنی ماں دے نال کھانا کھائیں، تیری ماں دے دل نو سکون ہو جائے، تیری ماں نو ٹھنڈک محسوس ہوئے اور ماں تیرے تے راضی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ خدا بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھن والا ہے، پڑھان والا ہے، یہ تہاڈے وچوں سارے نالوں بہتر ہے، اور جنہوں مصطفیٰ بہتر فرما دین تو جناب وہ کتنا بہتر ہوئے گا۔ لیکن جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قرآن دا علم حاصل کرنا یا انہوں سکھانا ایک بہترین عبادت ہے، لیکن پھر بھی گارنٹی نہیں کہ رب راضی ہوئے گا۔ والدین راضی کرو، میرے مصطفیٰ نے گارنٹی ادا فرمائی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو فرمایا پہلے ماں دے نال جا کے کھانا کھا تاکہ تیری ماں تیرا انتظار نہ کرے۔ فرمایا ماں نال کھانا کھا، تیری ماں نو ٹھنڈک محسوس ہوئے گی، تیری ماں نو سکون ملے گا، جو تیری ماں تیرے تے راضی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا پھر خدا بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا، پھر خدا بھی، پھر رب بھی تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اس واسطے فرمایا تلاوت بعد اندر کر لیں، قرآن دا علم بعد اندر حاصل کریں، اپنی ماں نو انتظار نہ کروا، اپنی ماں نو انتظار نہ کروا، بلکہ اپنی ماں دے نال جا کے کھانا کھایا کر، اور کھانا کھا کے پھر جناب تو آ کے اپنا قرآن پاک دا علم حاصل کر۔ جنازہ ہے والدہ دا، ماں دا جنازہ ہے، اور بیٹا زاروں کی تار رو رہے۔ اچھا ماں زندہ ہے نا، سانو قدر نہیں، سانو پتہ ہی نہیں، جس وقت تو ٹر جائے نا ماں یا باپ چلے جان، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت سی اور یہ کتنی بڑی نعمت سی جو اللہ پاک نے سانو عطا فرمائی۔ اور اینو اس انداز نال اگر دیکھو، جس انداز نال میں آپ حضرات کے سامنے اس روایت نو پڑھن لگا، اگر اس انداز نال دیکھو، فرمایا بیٹا بڑا زارو کتار رو رہی ہے، لوگ چپ کروا رہے ہیں لیکن وہ روئی جا رہے ہیں، اکھاں دے اندر آنسو جناب رکن دا نام نہیں لے رہے، وہ زارو زار رو رہے ہیں، اکھاں دے اندر آنسو جناب چل رہے ہیں، آنسو رکن دا نام نہیں لے رہے، لوگ سمجھا رہے ہیں، لوگ انہوں صبر کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن وہ زارو کتار رو رہے ہیں۔ جناب جس وقت اس قدر زارو کتار آن سنے تو پوچھا گیا کہ اس قدر زارو کتار رون دی وجہ کی؟ تو اس بیٹے نے جواب دیتا، انہوں نے کہا میں کیوں نہ رواں، آج میرے تے جنت دے دروازیاں وچوں ایک دروازہ بند کر دیتا گیا ہے، آج جنت دے دروازیاں وچوں ایک دروازہ میرے تے بند ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے والدین تیری جنت بھی نے، تیرے والدین تیری دوزخ بھی نے۔ اگر راضی کرے گا اللہ جنت عطا فرمائے، انہوں نے ناراض کرے گا فرمایا رب تینوں دوزخ اندر ڈالے گا، پھر تو دوزخ دا مستحق ہے۔ اس نے کہا میں کیوں نہ رواں، آج میرے تے جناب جنت دے دروازے وچوں ایک دروازہ بند کر دیتا گیا ہے۔ اگر جنت دے دروازے نے تو اگر ماں چلی گئی ایک دروازہ بند ہو گیا، اور ماں جناب ایسی عظیم نعمت ہے، میرے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق فرمایا جس آدمی دا دل کرے نا میں جنت دی چوکھٹ نو بوسا دواں، اپنی ماں دے قدماں نو بوسا دے، فرمایا انجے جویں اس نے جنت دی چوکھٹ نو بوسا دیتا ہے، جویں جنت دی چوکھٹ نو بوسا دیتا ہے۔ فقط محنت اور مشقت سے نتیجہ کم نکلتا ہے۔ اے ذرا غور کرنا، فقط محنت اور مشقت سے نتیجہ کم نکلتا ہے۔ بندہ کہے جی میں بڑا محنتی، میں صبح تو لے کے شام تک میں بڑی مشقت برداشت کرتا، میں جناب بڑی محنت کرتا، تو سنو ایسے ذہن دے مالک حضرات واسطے کہ فقط محنت اور مشقت سے نتیجہ کم نکلتا ہے، ماں کی دعا ہو جب شامل تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ جو ماں دی دعا شامل ہوئے نا، اے جناب اسماعیل علیہ السلام دی ایڈی رگڑت نال اگر زمزم دا چشمہ نکلیا ہے نا، اگر انہوں دا کردار ہے تو انہوں دی والدہ دا بھی کردار ہے، انہوں بھی بڑی دوڑ لگائی ہے، کدی صفا دے تے کدی مروہ دے۔ فقط محنت اور مشقت سے نتیجہ کم نکلتا ہے، ماں کی دعا ہو جب شامل تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ زمزم وہ تو نکلتا ہے جدو ماں دی دعا شامل ہوئے، جدو ماں دی محنت ہوئے، جدو ماں جناب وہ دوڑ لگا رہی ہے نا، تو پھر اللہ پاک زمزم دا چشمہ عطا فرماندا ہے۔ یہ ماں دی دعا ہے کہ ماں دی دعا انسان کو کامیاب کر دیندی ہے۔ بڑیاں محنتاں تے بڑیاں مشقتاں کر کے بندہ اس مقام تے نہیں جا سکدا جس مقام تے انسان اپنی ماں دی دعا دی برکت نال چلا جاتا ہے۔ ماں دی دعا دی برکت نال اللہ جو مقام عطا فرماندا ہے، ساری عمر محنت اور مشقت کر کے بندہ جناب اس مقام تک نہیں جا سکتا۔ اس واسطے احباب اسی وقار اے رب العالمین دا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ پاک دی بڑی عظیم دولت ہے۔ جنہاں کول دولت ہے اپنی اس دولت دی قدر کرو اور اپنے والدین دے خدمت گزار بنو، اپنے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنو، اپنے والدین نو راضی کرو، اے راضی ہو گئے انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا۔ اور جنہاں دے والدین چلے گئے اپنے والدین واسطے خوب احسان ثواب کرو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق فرمایا اگر ماں باپ ناراض بھی گئے ہون نا، ناراض بھی گئے ہون تو رج رج کے احسان ثواب کرو۔ احسان ثواب ایک تحفہ ہے، جدو تیرا تحفہ روز تیری ماں دے کول پہنچے گا، ایک وقت آئے گا قبر اندر تیری ماں تیرے تے راضی
ہو جائے گی. اگر ناراض بھی گئی ہوئے تو فرمایا قبر اندر بھی تیرے تے راضی ہو جائے گی. یہ تو روز تحفہ تیرا جائے گا کہ میرے بیٹے نے آج میرے واسطے تحفہ بھیجا ہے.